اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ عمل آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب آپ نے اس عمل کے شروع کرنا ہے اس وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ یہ چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا، ان چیزوں کی آپ نے احتیاط کرنی اور بچنا ہے۔ جسم سے، لباس سے آپ کو بلکہ باوضو ہو کے اہتمام کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے نا آپ کے اوپر کسی نے شیطانی عملیات کر دی ہے، کیونکہ ہمارا ذوق شوق تو بڑا ہوتا ہے، رابطے شابطے کرنے کا بھی، پیسہ بھی بڑا ہے، پھر عاملین کو جا کے ہم دیتے لیتے بھی ہیں، تو ہونا بھی چاہیے۔ ظاہری بات ہے آپ کا جو اپنے معاملات ہے، آپ کی اپنی اماؤنٹ ہے، اپنی رقم ہے، اپنا پیسہ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ میں نے کبھی نہ سننے والوں کو کبھی کچھ کہا ہے، نہ کوئی عاملین کے بارے میں کوئی ایسے ہی نازیبا الفاظ بولے۔ میں سب کی عزت کرتا ہوں، سننے والوں کی بھی اور جو جانے والے ہیں ان کی بھی، اور جن کے پاس جایا جاتا ہے ان کی بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ جو مجھے سننے والے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ کمنٹ میں جو دعاؤں سے نوازتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ان سے وہ عمل بتاؤں جو پرتاثیر بھی ہو، مجرب بھی ہو، اور اس کے رجت کے معاملات بھی نہ ہو۔ یہ عمل آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو ظہر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ بہت سختی سے اپنا عمل تو کرے گا، یعنی کہ فوری کاٹ پلٹ کرے گا شیطانی عملیات کی، لیکن اس سے آپ کے پاس کنٹرول یا آپ کو اثار لگانے نہ آئے تو پھر آپ کو مسئلہ بن جائے۔ زکوٰۃ صغیرہ آپ نہیں ادا کرتے، پابندی نہیں کرتے، آپ درمیان میں چھوڑ دیتے، تو آپ کو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو مغرب کا ٹائم جو ان سے ہے وہ ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم اگر آپ کریں گے اس عمل کو مغرب کے فوری بعد تو پھر یہ ہے کہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ظہر کے بعد کرتے ہیں یا مغرب کے بعد۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس عمل کو مغرب کے بعد کریں۔ اس کا آپ کو آسان طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو یہ عمل آپ کو جنات سے بھی حفاظت میں رکھے گا، اسیف سحر سے بھی حفاظت میں رکھے گا، جادو تعویذات سے بھی حفاظت سے رکھے گا، اور جادو کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ آپ کے عزیز و اقربا میں سے ہو، شیطانی عملیات کرنے والا یا کسی نے کروایا ہو۔ مثلا ایک بندہ اس کا بڑا اچھا کاروبار ہے، اچھی دکان ہے، ساتھ کی دکان والا حسد کرتا ہے، وہ اس پہ حسد کے ذریعے جادو کروا کے بندش لگوا دیتا ہے۔ کسی کی اولاد اچھی پڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس پہ حسد کر کے اس کو مطلب نمبرنگ کا آج کل بڑا معاملہ چل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کے اچھے نمبر آئے، میری بیٹی کے اچھے نمبر آئے، تو اس وجہ سے بھی وہ حسد کی وجہ سے کہ اس کا بچہ جو ان سے ہے وہ شیطانی عملیات کرتے کرواتے ہیں۔ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ 99% ہی نظر بد کے معاملات ہیں یا انسان کے اپنی بدعمالیوں کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ لوگ اس طرف زیادہ رجحان ہو چکا ہے، لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ کالا علم فوری اثر کرتا ہے، نوری علم رک رک کے اثر کرتا ہے، جبکہ یہ میں سمجھتا ہوں کفر یا کلمات کی طرف انسان کو لے جاتا ہے کہ شیطان کو بلاؤ تو فوری مدد کے لیے آ جائے، اور رحمان کو بلائے مدد کے لیے تو وہ اس کی روحانی طاقتیں سلو آتی ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ بلکہ ہمارا یقین ایمان یہ ہونا چاہیے کہ شیطانی طاقت کالا علم فوری اثر نہیں کرتا، کالا علم فوری کاٹ نہیں کرتا، بلکہ نوری علم جو ان سے ہے، وہ اللہ کا پاک کلام جو ان سے ہے، وہ ہمیں فوری فائدہ دے گا۔ اصل ہوتا ہے یقین کامل۔ جب بندے کا یقین کامل نہیں ہوتا تب تک بندے کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ بندے کا آج کل یقین ایسا ہو چکا ہے، اکثر مجھے کالے آتی تو کہتے ہیں ہم یہ وظیفہ کریں گے، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے، ہمیں فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارا ٹائم ہی نہ ضائع ہو جائے۔ تو یہ یہاں تک باتیں، اب اس کی وضاحت کرنا شروع کر دوں تو پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اشارہ کر دی ہے، اس طرح کے الفاظ بولنے سے کیا ہوگا، تو آپ کو مزید رجت کے معاملات ہوں گے، نقصانات ہوں گے۔ تو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، یقین کامل سے کریں، انشاءاللہ العزیز دشمن کے ہر قسمی وار کو پلٹنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ شیطانی عملیات کی یہ کاٹ بھی ہے، پلٹ بھی ہے، جنات اسیب سحر سے بچنے کا یہ وظیفہ بھی ہے، اور جادو کروانے والا جو ان سے ہے، وہ یہاں تک میں کہتا ہوتا ہوں کہ قدموں میں گر کر آپ کے معافی مانگے گا، یعنی کہ اس کی ایسی حالت ہو جائے گی، آپ نے سمجھنا اور سمجھ کے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ کوشش کریں کہ آپ جو ان سے ہے اس عمل کو کرنے کے دوران بڑے گوشت سے آپ احتیاط کریں، بیف وغیرہ وہ آپ نہ کھائیں اتنے دن جتنے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل ہے تو 7 دن کا ہے، تو آپ کی مرضی، آپ اس کو 3 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، لیکن مکمل یہ عمل 7 دن کا ہے۔ 7 دن تک آپ اس عمل کو کریں، کیونکہ بعد میں کمنٹ میں آتا ہے جی ہم اس کو 3 دن کر
کر لیں, ہم اس کو 2 دن کر لیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. جو عرف آخر بات ہے جو ہم بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ 7 دن کا یہ عمل ہے, آپ نے 7 دن ہی اس کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہر قسم کی کاروباری بندش بھی ٹوٹ جائے گی, گھر سے فسادات وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے. میاں بیوی میں نفرت کو دلوانا چاہتا ہے, فسادات کروانا چاہتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی. میاں بیوی میں محبت ہو جائے گی, کاروبار زوال سے عروج کی طرف چلا جائے گا, اور اللہ پاک آپ کو زندگی میں خوشحالیاں دے گا. غربت اور تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے بھی آپ اس عمل کی برکت سے نکل جائیں گے. اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے, وہ کہتا ہے جی ہم نے بڑے بڑے ٹیسٹ کروائے ہیں, بڑے بڑے آتے ہی کچھ نہیں ہے, کخ ٹیسٹوں میں ہوتا کیا ہے جی, بس دوائیاں کھائی جا رہے ہیں, وہ اثر ہی نہیں کرتی, بیماری کی بھی سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ یہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں. تو ٹیسٹ کروانے سے 7 دن پہلے آپ اس عمل کو کریں, پانی پہ دم کر کے روزانہ پیئے. انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. اگر کوئی ایسا مسئلہ جادو اسیب سے ہوا, تعویذات سے ہوا, تو آپ کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی, آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ یہ 7 دن تک کی نہ رہے, بلکہ آپ اس کو پھر مسلسل پڑھتے رہے, پانی پر دم کر کے روزانہ پیتے رہے, جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے. دکان کے اندر آپ کے جادو کے اثار لگ چکا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہے, بندش ہے, تو پانی پر دم کر کے وہاں چھینٹے لگائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے وجود پر اس طرح کے جادو نے قبضہ کر لیا, آپ کے وجود پر, دل و دماغ پر, تو پانی پر دم کر کے پیئے بھی, اور اس کو پانی کو ہتھیلی پہ ڈال کر تھوڑا سا وہ اپنے پیشانی پر, اپنے چہرے پر, اپنے سر پر اس پانی کا مساج بھی کریں, تو انشاءاللہ آپ کو جادو, جنات, اسیب, سحر سے بھی حفاظت ہوگی. اور دشمن کے حوالے سے آپ دشمن کا وار پلٹنا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو نیت کرنی ہوگی زبان سے کہ اگر آپ کو دشمن کے نام کا پتہ ہے تو نام لے کے آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا وار واپس پلٹنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو اگر نہیں پتا کہ جادو کرنے کروانے والا ہی کون ہے, اس کا نام کا ہی نہیں پتا, تو پھر آپ تصور میں یہی خیال کریں کہ جس نے بھی مجھ پر جو بھی کیا ہے میں اس کو واپس پلٹتا ہوں یا پلٹتی ہوں. تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ نیت کر کے عمل کریں, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. روحانی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دیجیے, تاکہ درود شریف کی جو خصوصی دعا ہے اس میں آپ کو شامل کر لیا جائے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں, ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. درود شریف آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی, 7 مرتبہ. یہ خضری تعداد کے ساتھ میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں, مجرب اور پرتفصیل. 7 ٹائم آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے قرآن پاک کا آخری سپارہ ہے, اس کے اندر ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے, سورۃ اللہب. یہ سورہ لہب جو سی ہے یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے بغیر بسم اللہ کے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ جادو, جنات, اسیب, سحر, تعویذات کے اثرات کو توڑنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, تو بغیر بسم, سمجھ لیا آپ نے بات, ٹھیک ہے جی. اگر جادو کا وار پلٹنا ہے, یا آپ نے اسیب, سحر کے اثرات ختم کرنے ہیں, یا جادو کے اثرات ختم کرنے ہیں, تعویذات کے اثرات, پھر بغیر بسم اللہ کے. اور اگر آپ رزق حلال میں وسعت چاہتے ہیں, برکت چاہتے ہیں, کاروبار میں اضافہ چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے جو ان سے ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پڑھنا ہے. اور اگر آپ بندش توڑنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے معاملات, تو پھر بھی آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. اس طرح آپ نے کرنا ہے. اب سمجھنا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ اول, 7 مرتبہ آخر, اور سورہ لہب آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ یوں اس طرح آپ نے دونوں ہاتھ اپنے اوپر کرنے ہیں, اور دونوں ہاتھ پہ آپ نے دم کرنے کے بعد آپ طریقہ سمجھنا ہے. یوں دم کر کے آپ نے یہاں ٹھوڑی سے شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں ادھر سے آپ نے شروع کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے, اور یہ گردن تک آنے کے بعد آپ نے اس طرح انگلیاں بند کر لینی ہے, ٹھیک ہے. انگلیاں بند کرنے کے بعد آپ نے پھر تصور میں اپنے دشمن کا تصور چہرہ سامنے رکھ کے آپ نے یوں ہاتھ کی جو سے انگلیاں اس طرح کھولنی ہے اور دم کر دینا ہے. اس طرح دم کرنا ہے, تو آپ نے سوچنا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کی طرف واپس جا رہا ہے. یہ اصل تصورات کی گیم ہے, جتنا آپ کا تصور مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ کو جا کے واپس اس کے پلٹ ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ 7 دن تک مسلسل اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل کامیابی ملے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, صدقہ زیادہ سے زیادہ اس عمل کے لیے آپ نے کرنا ہے, تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کامیابی کا ملے, اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی لازمی صدقہ ادا کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اجازت دیجیے, السلام علیکم.